ہمارے اندر کیسی اچھائی ہے، ہم بہت اچھے ہیں، لیکن جب کسی کو پکڑنا ہوا تو جم کر پکڑنا، جب کسی کو نقصان پہنچانا ہوا تو دل کھول کر نقصان پہنچا دیتے ہیں، جب کسی کے لیے دعا کرنا ہوا تو دل کھول کر دعا کرتے ہیں۔ ایسی دعاؤں کا کیا فائدہ کہ جب برائی کرنا ہو تو دل کھول کر اور دعا کرنی ہو تو دل کھول کر، ایسے کیا فائدہ؟ اسلام آپ سوچتے ہو کسی بھی اللہ کے فقیر کا ٹانگ کھینچنا تو دور گردن بھی کاٹ دو گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اور نعرے تکبیر کا نعرہ لگاتے ہوئے قربان کر دے گا، شہید ہو جائے گا، لیکن دین نہیں کبھی چھوڑتا، دین نہیں چھوڑتا۔ کیا حضرت بلال نے دین چھوڑ دیا؟ تپتی ہوئی ریت میں لگا دے کر ظالموں نے پتھر رکھ کر اور اس پر کھڑا ہو کر اور کہتا کہ بول چھوڑ دے محمد کا کلمہ، کیا چھوڑا؟ حضرت بلال نے سرکار کا کلمہ چھوڑا؟ ارے انہی کے تو ہم چاہنے والے، یہ نائب رسول، یہ نائب رسول اور بطول کا صدقہ لے رہے ہیں، بطول کا صدقہ کھا رہے ہیں، تو صدقہ کھانے والا جو نبی کا صدقہ کھائے، جو بطول کا صدقہ کھائے، وہ اسلام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اسلام کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ اسلام چھوڑ دے، کتنی چاہے ذلت دے دو، کتنی چاہے ذلیل کر دو، لیکن پیارے مصطفیٰ کے دامن سے جدا نہ ہوں گے، چاہے تن سے جدا کر دو، سر کو کاٹ کر لٹکا ڈالو، لیکن زبان میں کہتا رہوں گا کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب زبان سے جو کہنے والا لبیک یا رسول اللہ، اپنے لباس کو پہننے والا جو دین کے لباس کو پہنتا ہے، یقین مان لو کہ نبی کی سنت کو ادا کرتا ہے، لیکن لباس قلب سے پہنا جائے، دکھاوا نہ ہو۔ آج کے دور میں اصلاح معاشرہ چلاتے چلاتے کیا اصلاح ہو رہی ہے؟ اصلاح ہو رہی ہے؟ جماعت بنا رہے، دین مت بناؤ، جماعت بناؤ، دین مت بناؤ۔ دین کس کی ہوتی ہے؟ کرکٹ کھیلنے والوں کی، جماعت اللہ والوں کی۔ کیا کرکٹ کھیلنا ہے یا اللہ کے گفتگو کرنی ہے؟ دین بنانا، کرکٹ کھیلنا، چھکے مارنا ہے، چوکے مارنا ہے، برائی کی طرف جانا ہے، ارے دین نہیں جماعت بنانا۔ اللہ والوں کے ساتھ کہتے ہو، اچھوں کے ساتھ رہو، اچھی بات ہے۔ اب دوسروں کو، ہم دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دین بنانے کی سوچتے ہیں، جماعت بناؤ۔ اور جہاد کیسی؟ اپنوں کے بیچ برائی کو نکال کر دیکھو، وہ جہاد ہے، کسی کو مارنا جہاد نہیں ہے، کسی کی زندگی کے ساتھ کھیلنا یہ جہاد نہیں ہے۔ اب آگے چلتے چلے، حضرت بلال نے تو ظلم سہ لیا، ظالم نے ظلم کر دیا۔ ایک دفعے کی بات ہے کہ حضرت بلال شہر سے دور چلے گئے، حضرت حضور کائنات کی وصال کے بعد اب یہ سوچ کر چلے گئے کہ میں اس شہر میں رہ کر کیا کروں گا، جب آقا کا چہرہ مجھے نہیں دکھے گا میں آزان کیسے دوں گا۔ بڑی پیاری بات ہے، سمجھ میں آ جائے گی سب کو کہ حضور کی صورت دیکھ کر میں اپنی اذان دیتا تھا، آج میرے آقا میرے سامنے نہیں ہے، میں کسے دیکھ کر اذان دوں گا۔ اور مدینے سے دور چلے گئے۔ اب یہ حضور کو یعنی حضور کے چاہنے والے حضرت بلال کو وہاں کی قوم ڈھونڈ رہی ہے کہ حضرت بلال ہے کہاں، ذرا ڈھونڈو۔ پتا چلا تو حضرت بلال کو بلوایا گیا، کہا اے بلال، اے حضرت بلال اذان دو، بہت دنوں سے آپ کی اذان ہم نے نہیں سنی ہے، ہمیں اذان سننا ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ سنو سنو، مجھ سے اذان نہ دلاؤ، میں اس لائق نہیں کہ اذان دے سکوں۔
کہ سنو سنو مجھ سے آزاد نہ دلاؤ، میں اس لائق نہیں کہ میں آزاد دے سکوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں جب آزان دیتا تھا حضور میرے سامنے ہوتے تھے، آج میں کسے دیکھ کر آزان دوں گا؟ اتنے میں امام حسین مقام عالی آ گئے اور ہاتھ کو پکڑ کر فرماتے، اے حضرت بلال، کیا تمہیں یاد نہیں ہمارے نانا نے کیا فرمایا تھا کہ جو میرے حسین کا دل دکھائے گا وہ یا میرے دل کو دکھائے گا؟ میرے نانا کے قول کو یاد نہیں میرے نانا نے کیا فرمایا ہے؟ اتنا کہنا تھا اور فرماتے حضرت بلال کے حسین مقام عالی یہ مجھ سے نہ ہوگا، مجھ سے آزاد نہ دلاؤ، یہ مجھ سے نہ ہوگا، مجھ سے آزاد نہ دلاؤ، کیونکہ جب حضور تھے تو میں اس کو دیکھ کے آزاد دیتا تھا، آج میں کس کو دیکھ کر آزاد کروں؟ کہتے ہیں پھر میرے نانا کے قول کو بھولتے ہیں آپ کہ میرے نانا نے جو فرمایا اس بات کو یاد نہیں؟ آپ سے امام حسین کہہ رہے اے حضرت بلال آپ آزاد دیجئے، بہت دن ہو گئے ہیں آپ کی آزاد کو سنے ہوئی۔ اب حضرت بلال اس دل کی تخلیق کو اس کشش میں رہتے ہوئے آزاد کی سوچ رہے، اتنے میں پتا چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرمائی ہوئی ہے۔ ادھر حضور کا غم دل سے نہ گیا اور دوسری بار بی بی فاطمہ زہرا کا بھی خیال دل میں پریشان کرنے لگا، اب آزاد میں کیسے دوں؟ حضرت امام حسین مقام عالی عزیز میں ارے کہ آپ آزان دیجئے، آپ آزان دیجئے۔ اب ایک نہ سنی امام حسین نے حضرت بلال آزان دینے گئے اور آزان دیتے دیتے جیسے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب بولے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنا تو کہہ گئے، اب زبان کانپنا شروع ہوا، ہونٹ لڑکھڑانا شروع ہوا کہ کہہ دے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اور جیسے کہنا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت کے ذہن میں خیال آیا کہ جب میں محمد رسول اللہ کہتا تو حضور کا چہرہ دیکھ کر میں رسول اللہ بول رہا تھا، آج میں کسے دیکھ کر آزاد دوں گا؟ اتنا سوچنا تھا کہ کسی کی حالت میں آ گئے، بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ صحابہ نے اٹھایا اور فرمایا حضرت بلال نے کہ میں نے کہا تھا مجھ سے آزاد نہ دلاؤ، مجھ سے آزاد نہ دلاؤ۔ کہتے رہے کہ دل میں تکلیف ہے اور آزاد کی آپ خواہش کرتے ہیں، حضرت بلال کی آزاد سننے کو کس کو نہ گوارا ہو، لیکن حضور کا غم اسے دیکھ کر محمد رسول اللہ کہا کرتے تھے اب وہ چہرہ میرے سامنے نہیں ہے، میں آزاد کیسے؟ یہ محبت ایسی محبت ہوتی ہے کہ ظالم ستائے تب بھی حضور کا دامن سے کوئی الگ نہیں ہوا، یہودیوں نے ستایا تب بھی کوئی تکلیف نہیں، صحابہ کرام دین پھیلاتے رہے۔ اب اولیاء کی بات آ رہی ہے، اب یہاں پہ بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ اسی امام حسین کی بات جب آئی تو حضرت نے فرمایا حضرت وہ تقریب تازہ کرتی ہے، بڑی پیاری بات ہے، میں نے کئی بار ویسے کیا بھی ہے، اس تقریب کی یہ محبت ہے کہ اہل بیت کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اس میں امام حسین چھوٹے ہوتے ہیں، چھوٹی سی عمر میں فرماتے ہیں، اور ساتھ میں کھیلتے فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ کھیل رہے تھے، اور دونوں کھیلتے کھیلتے بچے میں انمن ہو گئی، حضرت عبداللہ کو بھی غصہ آیا اور مقام عالی کو بھی غصہ آیا، امام حسین کو۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عبداللہ تم مجھ سے لڑتا ہے، تجھے نہیں پتا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟
تجھے نہیں پتا تیرا گھرانہ میرے گھرانے کا نوکر ہے؟ اتنا کہنا۔ اب یہ کہتے کے بعد امام حسین جب فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کو غصہ، حضرت عبداللہ کو جب غصہ آ گیا تو غصے کی حالت میں بھاگے بھاگے گھر گئے اور ابا حضور سے فرماتے ہیں، ابا حضور امام حسین ایسا فرما رہے ہیں، کیا فرماتے بیٹا بتا؟ کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے کر رہا ہے، تیرا باپ میرے گھرانے کا غلام، تیرا باپ میرے نانا کا نوکر ہے، تم مجھ سے لڑتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا چلو میں آگے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں۔ کوئی بچہ جب اپنے باپ کے پاس شکایت لے جاتا ہے تو بچہ مجبور ہوتا ہے کہ آج اس کی خیر نہیں ہے، بچہ کہتا ہے آج اس کی خیر نہیں ہے۔ اب ایک سوچتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، فاروق اعظم ایک قلم لیتے ہیں اور کاغذ کا ٹکڑا ہاتھ میں لیتے ہیں اور پیچھے جا رہے ہیں، اور جیسے امام حسین کے قریب گئے فرمایا بھتیجے ایک بات بتاؤ، جو آپ نے فرمایا وہ دوبارہ فرمائیں گے؟ آپ نے جو فرمایا دوبارہ فرمائیں گے؟ بولا کیا؟ بولا جو آپ نے ابھی فرمایا تھا عبداللہ سے، آپ نے فرمایا کہ تیرا باپ میرے نانا کا نوکر ہے۔ بولا ہاں میں امام حسین ہوں، نوازہ رسول ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں لکھ دوں گا۔ بولا لکھ دے بھتیجے، اس میں لکھ دے گا؟ بولا ہاں لکھ دوں گا۔ اب اس پہ لکھ دے، لکھا تو لکھنے کے بعد لکھتے کیا ہے کہ فاروق اعظم میرے نانا کا غلام ہے، فاروق اعظم میرے گھر کا نوکر ہے، فاروق اعظم میرے نانا کا غلام ہے۔ اتنا لکھنا تھا کہ کاغذ ہاتھ سے لیا، فاروق اعظم یہ کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بیٹے عبداللہ اس کاغذ کو لے، اور جب میرا وصال ہو، جب آخری وقت آئے تو میرے کفن میں یہ ڈال دینا تاکہ میں کہہ سکوں، میں سر یہ کہہ سکوں کہ میں محمد کا غلام ہوں، میں غلام رسول ہوں، میں محمد کے گھرانے کا غلام ہوں۔